بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ابتدائی باتیں، ابتدائی بحث آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی، جس میں قرآن مجید کی اہمیت کو، فضیلت کو، وحی سے متعلق اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا جو قصہ ہے اس کے متعلق مختصراً گفتگو کی گئی۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے حضرات کے سامنے مختصراً یہ بتایا جاتا ہے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور تفسیر کس چیز سے کی جاتی ہے، تفسیر کے لیے کن چیزوں کی، کن علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تفسیر عربی زبان کا فسر یفسر تفسیراً سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، واضح کرنا، بیان کرنا، کھول دینا۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ البرہان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن مجید کے معانی کو، احکامات کو اور اس کے حکمتوں کو کھول کر واضح کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے۔ یہ علم تفسیر کہلاتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کے معانی کو، قرآن مجید کے احکامات کو، اس کے حکمتوں کو کھول کر واضح کر دیا جائے، یہ علم تفسیر کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ تفسیر کے سورس کیا ہیں، تفسیر کے مآخذ کیا ہیں، کن چیزوں کو لے کر ہم قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں، کہاں سے ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے۔ اس ضمن کے اندر حضرات مفسرین، محدثین، علماء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو بھی قرآن مجید، جو بھی چیز اترے، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے کیا کر دینا ہے، بیان کر دینا ہے، واضح کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے احکامات کو اور اس کے حکمتوں کو، اس کے اسرار رموز جو بھی ہے، وہ اس کو کیا کر دینا ہے، آپ نے واضح کر دینا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کا سب سے بڑا مآخذ جو تفسیر کے اندر ہے وہ خود قرآن ہے، کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے کیا ہے کر دی جائے، خود قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کیا ہے کی جائے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سورس اور مآخذ یہ ہے۔ جیسا کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل مجمل طور پر کیا ہوئی، بیان ہوئی ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ ایک مقام پر اجمال ہے اور دوسرے مقام پر اس کی کیا کر دی ہے، تفصیل بیان کر دی ہے۔ جیسا کہ خود آپ حضرات سورہ فاتحہ کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے دوران آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے کیا کیا ہے، انعام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، اب وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ ظاہر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کی کوئی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید کو دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل کو کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے نا، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ کون سے افراد ہیں؟ فرمایا وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، من النبیین، اور اسی طرح صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ وہ طبقات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، انعام ہوا ہے۔ اور بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کی اور بھی کئی آیات ہیں جن کی یہاں تفصیل کی اتنی وہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے۔
حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جہاں پر خود قرآن مجید اپنے بعض مقام کی کیا کرتا ہے، تفسیر کو بیان کرتا ہے۔ تو پہلا ماخذ خود قرآن مجید ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا ماخذ کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید ایک اصولی کتاب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اس کی چلتی پھرتی کیا ہے، ایک تفسیر ہے، اس کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں، تمہیں دیں، وہ تم لے لو، جس سے منع کریں تم اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر خود اس کی کیا قرآن مجید کی تفسیر عملی طور پر کیا ہے، بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر یہی سورہ فاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ یہود ہیں، اور جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں وہ نصارہ ہیں، وہ کیا ہیں، نصارہ ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اور بھی کئی آیات ہیں جن کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ جہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کو بیان کیا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ٹھیک ہے نا، کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائیں اور ان کا ایمان، یہ جو ایمان لانا ہے یہ ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوا، وہ ظالم نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں، امن والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب یہ ظلم کا معنی یہاں پر، ظلم ایک عام معنی کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی ظلم نہ ہو جاتا ہو، ظاہر معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، معاشرت کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں، برتاؤ کے اندر کبھی کہیں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم تو ہدایت پر نہیں ہو سکتے، کون ہے جس سے تھوڑا سا ظلم نہ ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی یہ جو ذہنی تشویش تھی اس کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ ظلم کا معنی وہ ظلم نہیں جو ہم عرف کے اندر جس کا معنی لیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود اس کی کیا کر دی، تفسیر کو کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ تو یہ دوسرے ماخذ کے طور پر کیا ہوتا ہے، جو بنیادی سورس ہے، بیسک سورس ہے، وہ تفسیر کا کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ محترم سامعین کرام، تیسرے نمبر پر جو تفسیر لی جائے گی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، کہ ان سے کیا ہے، ظاہر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا، مختلف واقعات، مشاہدات وہ ایسے تھے کہ جن کو عینی شاہد جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، عینی شاہد۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جناب اعلیٰ جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ تم اس کے متعلق یہ سمجھتے تھے، حالانکہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے متعلق یہ نہیں، بلکہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، اس موقع پر نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نزول قرآن مجید کے موقع پر کیا ہے، خود موجود تھے، ان کے سامنے قرآن مجید اتر رہا تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ جناب اعلیٰ جو واقعہ اترا ہے یہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے تیسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لیا ہے، اور انہوں نے جس بات کے اوپر اجماع کر دیا، جو انہوں نے بیان کر دیا، اسی کو، اس کی تفسیر کو کیا کیا ہے، بیان کیا۔
ہاں اگر کسی آیت کے تفسیر کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اگر اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو اختلاف کو ویسے ہی کیا کر دیا ہے، نقل کر دیا ہے، ویسے اس کو کیا کر دیا ہے، نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جن میں جناب آیت کی تفسیر کے اندر بعض صحابی نے کوئی معنی بیان کیا ہے، دوسرے صحابی نے جناب علیہ کیا ہے، کوئی معنی بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے سورہ کوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں پر فصل لربک وانحر میں ونحر کے اندر بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس کی تفسیر کے اندر ایک عام معنی جو قرآن کیا کہتے ہیں، نحر کرنا، قربانی کرنا ہے، اور بعض حضرات نے ونحر کا معنی یہ بیان کیا کہ سینے کے اوپر کیا ہے، ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے نا۔ بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بھی کیا ہے، اس کی تفسیر کو مروی۔ بہرحال کئی قرآن مجید کی کیا ہے، آیات ایسی ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفسیر ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے تابعین کو لیا ہے کہ جنہوں نے براہ راست حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قرآن علوم کو کیا کیا ہے، سیکھا ہے، قرآن علوم کو کیا کیا، سیکھا، اور اس سیکھنے کے اندر اپنے عمروں کو کیا کر دیا ہے، کھپا دیا ہے۔ اس زمن کے اندر دیکھ لیے حضرت مجاہد کا نام آتا ہے رحمہ اللہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی، وہ تو خیر صحابی تھے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے، حضرت عطا رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طریقے سے اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے کیا ہے، قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہتے ہیں، حضرت جبیر ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا ہے، قرآن مجید کو لیا اور آگے امت تک کیا کیا ہے، پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ایک بہت بڑا بنیادی جو ماخذ ہے وہ لغت عرب ہے، وہ کیا ہے، لغت عرب ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید ظاہر ہے عربی زبان کے اندر کیا ہے، نازل ہوا ہے، اور اس کے لیے لغت عربی کا ہونا یہ بہت بڑا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تفسیر کے اندر کیا کیا ہے، عربی جو جاہلیت کی عربی تھے یا ٹھیٹھ جو عربی ہے اس سے جناب والا قرآن مجید کی لغات کو کیا ہے، لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا کہ ایک بدو جناب والا آیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو نوجوان ہے یہ ایک شہر کا رہنے والا ہے، یہ عربی زبان کی نزاکتوں سے کہاں واقف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو عربی ٹھیٹھ عربی ہے، جو قبائل کی عربی ہے، وہ کہاں سے واقف ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ معنی کہاں سے لے گئے یا لوگ، تو انہوں نے جناب اعلیٰ جاہلیت کے جو شعراء تھے ان کے شعر پڑھ کے بتایا کہ دیکھو یہ روایات میں آتا ہے کہ جس کو ڈاکٹر غزالی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر مفسرین، کہ اس نے 200 سوالات کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سوالات کے جواب لغت عربی کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، اس کو جواب دیا ہے۔ 200 سوالوں کے جواب لغت عربی کی بنیاد پر اس کو کیا کیا ہے، جواب دیا۔ تو یہ قرآن مجید جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، اس کے بنیادی یہ سارے کیا ہے، ماخذ ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑی سی کچھ چیز سمجھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم جناب اعلیٰ وہ قرآن مجید کی تفسیر کے معنی کے مفہوم کے بیان کرنے کی کیا ہے، اہل ہو چکے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور عموماً لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، ہم نے اس کو کیا کیا، آسان بنایا ہے، تو لہذا جب آسان ہے تو آسانی والی چیز تو ہر آدمی کیا ہے، کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو اب انہوں نے مختصر سی کوئی گرامر پڑھ لی یا ترجمہ تھوڑا سا کسی کا پڑھ لیا اردو میں اور یہ سمجھ لیا
کہ بھئی ہم قرآن مجید کے اسرار سے، رموز سے، قرآن مجید کے احکامات سے، اتار چڑھاؤ سے، ہم اس کی فصاحت سے، بلاغت سے ہم کیا ہو گئے، واقف ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں اگر قرآن مجید صرف جناب لغت کی بنیاد پر یا عربی گرامر کے اعتبار سے سیکھنے سے آ جاتی، باقی کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون عربی زبان سے واقف ہو؟ ان کی تو مادری زبان ہے، ان کی نزاکتوں سے جتنے وہ واقف تھے اتنے تو ہم اس کے تو عشیر کو بھی کیا ہے نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیں ان حضرات کے سامنے جب الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کی جو آیت مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، اب وہ اپنے اس کے معنی کے اعتبار سے اس کا کیا معنی سمجھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس کی کوئی اور تفسیر کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کی کوئی اور تفسیر کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو یہ سمجھنا کہ دو چار عربی گرامر کی جناب کتابیں پڑھ لی یا دو چار قاعدے پڑھ لیے یا کہیں اردو کا ترجمہ پڑھ لیا اور سمجھے کہ ہم بہت بڑے مفسر بن گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک ایک سورہ جیسے سورہ بقرہ ان کو سیکھنے کے اندر 8 سال کیا ہے انہوں نے ٹائم کو لگایا، 8 سال انہوں نے کیا لگایا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی مادری زبان ہے، تو اب 8 سال لگانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، وہ تو 8 سال کے چھوڑ کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں اور ان کے سامنے تو بھائی ہاں سمجھ گئے ساری بات سمجھ، لیکن باوجود ہے کہ وہ اہل زبان ہونے کے، لیکن 8 سال لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو کیا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے احکامات کو سیکھ رہے ہیں۔ رہا قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے آسان بنایا۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کے 2 پہلو ہیں، قرآن مجید کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو کیا کہتے ہیں جنت، جہنم، انسان کی ہدایت اور اس قسم کی کیا ہے متعلق ہے۔ جنت کا تذکرہ کر دیا، جہنم کا تذکرہ کر دیا، ہدایت کو بڑے واضح الفاظ کے اندر کیا کیا، بیان کیا، شرک کو جناب اس کی قباحتوں کو بڑے عام اور فہم آسان انداز کے اندر کیا کیا، بیان کیا، مختلف مثالوں کے ذریعے سے کیا کیا، بیان کیا۔ یہ چیزیں تو بالکل کیا ہے آسان ہے، یہ بالکل عام آدمی بھی جناب کیا ہے مختصر کا ترجمہ کر دیا جائے تو سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اس ضمن کے اندر قرآن مجید کیا ہے انتہائی آسان ہے، اس ضمن کے اندر قرآن مجید کیا ہے انتہائی آسان ہے کہ اگر کوئی انسان بنیادی طور پر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت کی ساری چیزوں کو بڑے عام فہم آسان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ لیکن اگر اس کا جو دوسرا پہلو ہے، اگر اس کے احکامات کی طرف جایا جائے، ٹھیک ہے نہیں، اس کے احکامات کی طرف کیا ہے جایا جائے اور اس کے حکمتوں پر غور کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ عام آدمی کی کیا ہے عام آدمی کے پہنچ کے اندر نہیں ہے۔ عام آدمی وہاں تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا کہ کس سے جناب کس طریقے سے حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات قرآن مجید میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ ثلاثۃ قروء کے اس کی باریکیوں کے اندر ہر ایک محدث نے، ہر ایک فقیہ نے اپنے اپنے طور پر کیا کیا، اس سے احکامات کو مستنبط کیا ہے، احکامات کو نکالا ہے۔ کسی نے قروء سے نکالا، کسی نے ثلاثہ سے کو لے کر کیا ہے نکالا۔ اس کی باریکیوں سے ایک عام آدمی کیا ہے واقف نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جناب اور جن سے بہت سارا حصہ ایسا ہے جو احکامات پر کیا ہے مشتمل ہے، جو احکامات پر کیا ہے مشتمل ہے۔ یہ احکامات جناب وہ کہاں سے نکالے؟ قرآن مجید سے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جناب قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جناب اس کی تفسیر انہوں نے لینی تھی، لیکن اس کو قرآن مجید سے ان کو نہیں ملا۔ بالآخر انہوں نے ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو پڑھا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، پھر کہیں جا کر اس کے معنی تک کیا ہے وہ پہنچے ہیں، اس کے معنی تک کیا ہے پہنچے ہیں۔ تو یہ تو اس شخص کا حال ہے جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں، جس کی لوگ کیا کرتے ہیں اتباع کرے، جو اپنے وقت کا امام، اس کی صورتحال تو یہ قرآن مجید کو اتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد
پھر کہیں جا کر جناب اس کا معنی اور مفہوم، اور آج کا یہ محدث اور آج کا یہ ایک عام آدمی یہ کہے کہ جناب اعلیٰ وہ میں تھوڑا سا ترجمہ کیا دیکھ لیا، دو چار قواعد کیا پڑھ لیے اور اپنے آپ کو مفسر قرآن، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اس طریقے سے غلط تفسیریں کرنے کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے رجحانات آ گئے ہیں کہ جو سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل کے بلبوتے پر اس کو دیکھنے کی پرکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ جناب سوائے گمراہ ہونے کے ضلوا فاضلوا والا معاملہ ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، بڑے بڑے نام ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک آدھ کا نام لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم جناب اعلیٰ اپنا مقتدا اور پیشوا اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسی کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی تفسیر اس نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، کتنی جناب والا ٹھوکریں کھائی ہیں، اور اس نے تو بالآخر آ کر جنت اور جہنم کا ہی کیا کر دیا، انکار کر دیا، فرشتوں کا کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ کیا کہ یہ ہماری عقل کے اندر آنے والی چیزیں کیا ہے نہیں۔ اسے کہا جہاں جنت ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے، تو وہ یہ سمجھ لیجیے، وہ یہ کہتے ہیں جیسا ہمارا یہ گلشن پارک ہو گیا، سوزو واٹر پارک ہو گیا، جلو پارک، یہ جہاں پر یہ بس یہ جنت ہے، اور جہنم سے مراد کیا ہے کہ جو انسان کو دنیا میں رہ کر جو مسائب پریشانیاں اور یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں، یہ جہنم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور جنات کا انکار کیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس کا وہ جو صراحت ہیں، بداحت ہیں، ان کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ معراج کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، میں بعض لوگوں کی چونکہ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں دلی عقیدے وابستگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے، لیکن ہمیں تو حق بات کو بیان کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے جناب اعلیٰ چکرالوی تھا، اور اسی طریقے سے جناب اعلیٰ امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، یہ جتنے بھی گزرے ہیں، اب دیکھ لیجیے کتنے انہوں نے کیا کیا، قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرتے ہو کر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نمازیں کبھی کہیں 2 ہیں، کبھی کہیں 3 ہیں، کبھی کیا کبھی کس طریقے سے۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اپنی رائے سے اس کو بیان فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر کیا کر لے، بنا لے۔ اور ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ کسی نے اپنی رائے سے اٹکل پچو اندازہ لگا لیا، اور اس کا اندازہ ٹھیک بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، غلط ہے، اس نے کیا ہے، خطا کھائی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس وجہ سے اور بھی بہت سارے نام ہیں، میں یہاں مصلحتاً ان کا نام لینا نہیں چاہتا کہ جنہوں نے جناب اعلیٰ وہ کیا کیا ہے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ حضرات کو ایک نام لے کر بتا دیا۔ اب جہاں پر قرآن مجید یا ایھا النبی کا ترجمہ آیا، اب یا ایھا النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اب یہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبا کا معنی خبر دینا تو ہے، نبا کا معنی غیب کی خبریں دینا، یہ کسی مفسر محدث نے نہیں کیا، 1400 سال گزر گئے، کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان کا ترجمہ، وہ صاحب میرے سے پوچھے، میں نے ان کو نکال کر دکھایا کہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر ان ترجمہ کہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اب یہ ترجمہ کسی مفسر محدث نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس کی تفسیری نکات کے اندر تو آپ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ الانسان سے مراد کیا ہے یہ، لیکن جناب اعلیٰ یہ نہیں ترجمہ۔ میں نے آپ کو مثال دے دی، سمجھایا تھا۔ اب الرحمن الرحیم کا ترجمہ جناب، الرحمن نہایت رحم کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ اب اگر میں اس کا ترجمہ یہ کرنا شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ کیا محبت کرنے والا ہے، تو یہ کون میرے اس ترجمے کو لے گا، کون میرے اس ترجمے کو لے گا؟ تو یہ اس طرح کے ترجمہ اور خود سمجھنا، یاد رکھنا، یہ ضلوا فاضلوا والا کیا ہے، معاملہ ہے۔ محترم سامعین، اور بات کہیں اور بھی نکل جائے گی، تو لہذا تفسیر کے لیے ان بنیادی چیزوں کو لینا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں پر اس پر کیا ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، خود قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے اس سے گمراہ بھی کیا ہے، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.